دوستو آج ہماری جو کلاس فوقانیہ اینڈ مولوی کی دوسری کلاس ہے۔ کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا اسم کے بارے میں کہ اسم کیا ہے، اسم کی کتنی قسمیں ہیں، اسم عام کیا ہے اور اسم خاص کیا ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ جو ہے وہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ اردو کی لگ بھگ اس ہفتے تک اردو کی کلاس چلائی جائے گی، اس کے بعد انگلش کی چلائی جائے گی، یعنی کہ فوقانیہ اور مولوی میں جو سبجیکٹ آتے ہیں سارے کے سارے سبجیکٹ آپ کے 22 جنوری سے پہلے کمپلیٹ کرا دیا جائے گا، کیونکہ 22 جنوری سے آپ کا فوقانیہ اور مولوی کا ایگزام ہے۔ تو اردو کی جو کلاس چلے گی وہ لگ بھگ ایک ہفتے کے اندر میں سارا سلیبس آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں جو ایگزام میں آتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں تو ٹائم زیادہ لگے گا، اسی لیے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے ایگزام میں آتا ہے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے میں فوقانیہ اور مولوی ایگزام کو کور کر رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ کون سا سلیبس آتا ہے اور کہاں سے کوشچن آتا ہے۔ تو چلیے آج ہم لوگ جو پڑھیں گے لوازم اسم۔ لوازم اسم کیا ہے؟ ہر اسم میں چند خصوصیتیں لازمی طور پر پائی جاتی ہے، اور اسم بولتے ہیں ناؤن کو، کسی کے نام کو بولتے ہیں۔ اب آپ کو مائنڈ میں یہ رکھنا ہے، تو ہر اسم میں کچھ نہ کچھ جو ہے خصوصیتی پائی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ یا تو واحد ہوں گے یا جمع کی شکل میں ہوں گے، یعنی واحد بولتے ہیں ایک کو اور جمع بولتے ہیں ایک سے زیادہ کو۔ جیسے انگلش میں بولتے ہیں سنگولر، سنگولر کے مطلب ہوتا ہے ایک، اور پلورل کے معنی ہوتا ہے ایک سے زیادہ، وہ 10 ہوں، 20 ہوں، 30 ہوں، تو یہ ہو گئے جمع ہو گئے، اور ایک ہو گیا واحد ہو گیا۔ تو یا مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے۔ مذکر بولتے ہیں میل کو اور مؤنث بولتے ہیں فیمیل کو۔ اس طرح یہ کام کرنے والے ہوں گے یا کام کا اثر لینے والے ہوں گے۔ اسم کی ان خصوصیتوں کو لوازم اسم کہتے ہیں۔ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ کوشچن میں اس طریقے سے آئے گا کہ لوازم اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ فوقانیہ کا اگر آپ ایگزام دے رہے ہیں یا پھر مولوی کا ایگزام دے رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے کوشچن بنایا جاتا ہے۔ تو آپ کو فوراً جو ٹک لگانا ہے 3 پر لگانا ہے۔ اور اگر آپ کو لکھنے کے لیے بول دے گا کہ لوازم اسم لکھ کر بتائیں، ایکسپلین کریں، تو آپ کو لکھنا ہے جنس، تعداد اور حالت۔ جنس کسے بولتے ہیں، تعداد کسے بولتے ہیں، حالت کسے بولتے ہیں؟ تو چلیے پہلے ہم جنس پڑھتے ہیں۔ جنس مطلب تذکیر و تانیث، یعنی کہ مذکر اور مؤنث۔ اسم یا تو مذکر یعنی نر ہوتا ہے یا مؤنث مادہ یا تذکیر و تانیث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اردو میں جنس کی 2 قسمیں ہیں۔ اردو میں جنس کی 2 قسمیں ہیں، اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نر جو ہے مذکر کو بولتے ہیں اور مادہ مؤنث کو، کیونکہ ایگزام میں اس طریقے سے بھی کوشچن آ جاتا ہے کہ نر کسے کہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو دے دیا جائے گا کہ مذکر یا مؤنث، تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو مائنڈ میں بٹھانا ہے کہ نر بولتے ہیں مذکر کو اور مؤنث بولتے ہیں مادہ کو، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور جنس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے جنس حقیقی اور دوسری جو ہے جنس غیر حقیقی۔ اب جنس حقیقی کیا ہے؟ جس جنس میں نر اور مادہ کی علامت قدرت کی طرف سے موجود ہوتی ہے، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہو، اس کو بولتے ہیں جنس حقیقی، جس کے اندر جان ہو۔ اور جنس غیر حقیقی جو اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے مگر اس کے اندر کیا ہے کہ بے جان چیز ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ تو جان والی چیز کو کیا بولتے ہیں؟ جنس حقیقی۔ اور جنس غیر حقیقی جس کے اندر جان نہیں ہو۔ دیکھیں جنس حقیقی میں کچھ اگزامپل دیا گیا۔ مرد، آپ کو پتہ ہے کہ مرد میں جان ہے، عورت جان ہے، گائے جان ہے، بیل، مرغا، مرغی، لڑکا، لڑکی وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ جنس حقیقی ہے، اس کے اندر جان ہے۔ جنس غیر حقیقی میں کیا ہے کہ جنس غیر حقیقی سے مراد بے جان اسما ہے۔ ان میں تذکیر و تانیث کی پہچان کی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی ہے، جیسے قلم، پہاڑ، کتاب۔ اب اس کو آپ کو کیسے پہچاننا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو کوئی بولے گا کہ لڑکا کیا ہے تو آپ فوراً بتا دیجئے کہ لڑکا جو ہے مذکر ہے، لڑکی کیا ہے مؤنث ہے۔ مگر آپ سے یہی کوشچن پوچھا جائے گا کہ پہاڑ کیا ہے، زمین کیا ہے، تو آپ وہاں پر کیا ہو جائیں گے کہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اسی کا ایکسپلین میں آج کروں گا کہ انشاءاللہ کسی طریقے کا کوئی بھی آپ کا کنفیوژن سارا کا سارا آج دور ہو جائے گا۔ دیکھیے پہاڑ کیا ہے، پہاڑ بہت بڑا ہے، بول کر آپ کو تھوڑا سا چیک کر لینا۔ اب یہ کوئی نہیں بولتا ہے کہ پہاڑ بہت بڑی ہے، کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ پہاڑ بہت بڑا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ پہاڑ اگر بڑا ہے تو کیا ہو گیا؟ مذکر ہو گیا، کیونکہ بولا کیا جا رہا؟ بڑی نہیں بولا جا رہا، بڑا بولا جا رہا، تو بڑا میں کیا ہو گیا؟ مذکر ہو گیا۔ اب اسی کو یاد رکھنا ہے کہ جو چیز مذکر آ جائے تو اس کا اپوزٹ کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا۔ اب زمین، پہاڑ کا اپوزٹ کیا ہے؟ پہاڑ کا اپوزٹ ہو گیا زمین، تو زمین کیا ہو گئی؟ مؤنث ہو گئی۔ اس طریقے سے یاد رکھنا۔ جیسے لڑکا، لڑکا تو مذکر ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ لڑکی، لڑکی مؤنث ہو گئی۔
हवा चल रही है, तो हवा क्या है, मुअन्नस। आपको ये नहीं बोलता है कि हवा चल रहा है, ये नहीं को बोलता, हवा चल रही है। आपको बोल के चेक करना है, क्योंकि नॉन लिविंग है, इनके अंदर जान नहीं है। जान वाली चीज़ तो आप आसानी से पहचान लेते हैं, मगर जिनके अंदर जान नहीं है उसको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपको बोल के चेक करना है, या फिर यहाँ पे कुछ इसका रूल्स बताया गया, इस रूल्स को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। देखिए, अगर हिंदीयुल असल, हिंदीयुल असल का मतलब अगर हिंदी अल्फाज के आखिर में अलिफ हो तो वो मुज़क्कर होंगे। जैसे बेटा, बेटा जो है हिंदी वर्ड है, तो बेटा के लास्ट में क्या अलिफ आ रहा, तो ये क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया। चूहा, चूहा क्या है, लास्ट में अलिफ आ रहा है, ये मुज़क्कर हो गया, ये हिंदी लफ्ज़ हैं। उसके बाद अगर फ़ारसी अल्फाज के आखिर में अलिफ या हा हो तो, देखिए यहाँ पे याद रखिए, देखिए सही तरीके से गौर से, अलिफ आए या हा आए लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, वो मुज़क्कर हो जाएगा। जैसे खुदा, खुदा जो है ये फ़ारसी अल्फाज है, इसे याद रखना, क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछ दिया जाता है कि खुदा कौन सा लफ्ज़ है, उर्दू है, हिंदी है, या अरबी है, या फ़ारसी है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको फ़ौरन टिक लगाना है कि फ़ारसी है। बंदा, लास्ट में क्या हा रहा, तो ये क्या हो गया, बंदा क्या है, मुज़क्कर है। अगर हिंदीयुल असल अल्फाज के आखिर में या हो और वो पेशावरों के नाम ना हो, यानी कि अगर हिंदी अल्फाज के आखिर में या हो और वो पेशावरों का नाम नहीं है तो वो मुअन्नस होगा। जैसे कि बेटी, बेटी क्या है, और बकरी। और मैं आपको ये भी एक रूल बता दे रहा हूँ कि जिसमें ये वाली या हो, यानी कि जो ये वाली या गिरी हुई छोटी जो या है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये वाली या आएगी तो मुअन्नस होता है। जैसे बेटी, बकरी, लकड़ी, लड़की, ये सब क्या है, मुअन्नस है। तो ये वाली या आएगी तो आप फ़ौरन पहचान लेना है कि 99% क्या होता है कि मुअन्नसी वर्ड आता है। उसके बाद चौथे नंबर में देखें, जिन हिंदीयुल असल अल्फाज के आखिर में या हो वो भी मुअन्नस होते हैं, यानी कि जिसके अंदर जो या होता है वो भी मुअन्नस होता है। जैसे चिड़िया, या आ रहा, कुतिया, या अलिफ आ रहा, तो ये मुअन्नस है। गुड़िया, ये क्या है, मुअन्नस है। उसके बाद 5 नंबर बताया गया, मुअन्नस और मुज़क्कर के लिए अलग अलग अल्फाज भी होते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग अल्फाज होते हैं। जैसे कि माँ, माँ का अपोजिट क्या होगा, बाप होगा। मैंने आपको पहले बता दिया है कि मुअन्नस जो है माँ, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मुज़क्कर। यानी मुअन्नस बोलते हैं फीमेल को, ऐसे याद रखना आपको, और मेल बोलते हैं मुज़क्कर को। भाई क्या मुज़क्कर है, तो भाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। इसे मुतज़ाद भी बोलते हैं, मुतज़ाद वाला भी फहरिस्त में आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद बैल, बैल क्या है, मुज़क्कर है, तो इसका मुअन्नस क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना। कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिन पर मज़कूरा उसूल का अतलाक़ नहीं होता, ऐसे लफ्ज़ को मुस्तस्ना कहते हैं। जैसे मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के यहाँ पे भी कुछ कायदे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मुज़क्कर के अलिफ या हा को मुअन्नस की या से बदल कर, देखिए अलिफ हो या ये वाली या हो, अगर ये दोनों होता है तो उसको आप इससे बदल दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, मुअन्नस बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, ता अलिफ लग रहा तो या से आप बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। बंदा, लास्ट में हा आ रहा तो आपको या लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बंदी हो जाएगा। च्यूटा, च्यूटा में टा अलिफ आ रहा, यानी कि लास्ट में अलिफ आ रहा, तो आपको क्या करना है कि टा की जगह पर, अलिफ की जगह पर या लगा देना, तो च्यूटी आ गया, मुअन्नस बन गया। अंधा, अंधा में लास्ट में अलिफ आ रहा तो ये मुज़क्कर है, तो आपको क्या करना है, मुअन्नस बनाने के लिए फ़ौरन या लगा देना है, तो अंधी। उसके बाद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में या बढ़ाकर, अब जो है कि मुज़क्कर कोई अल्फाज है उसके अंदर अगर आप या बढ़ा दीजिएगा तो वो मुअन्नस बन जाता है। जैसे कि ब्राह्मण से ब्राह्मणी, हिरन से हिरनी, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि या बढ़ा देना है, ये वाली जो या बढ़ा दीजिएगा तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, मुअन्नस बन जाएगा। उसके बाद आएगा कि मुज़क्कर के आखिरी हर्फ को नून से बदल कर या आखिर के हर्फ को हटाकर नून के इजाफा से, जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिया गया, भंगी से भंगन, जोगी से जोगन, ग्वाला से ग्वालिन, धोबी से धोबन, यानी कि आपको क्या करना है कि नून से बदल कर आपको या अलिफ लगा देना है या फिर आपको हटाकर नून आपको इसमें इजाफा कर देना है। जैसे कि भंगी, आपको पता है कि भंगी एक मुअन्नस है, तो ये क्या हो गया, इसका मुज़क्कर भंगन हो गया। जोगी क्या है, मुज़क्कर है, तो जोगन बना देंगे। ग्वाला क्या है, मुज़क्कर है, तो नून लगा देंगे तो ग्वालिन हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है मुज़क्कर को मुअन्नस बना सकते हैं। और ये सबको क्या करना है कि आपको याद भी कर लेना है, यही सब क्वेश्चन वहाँ पे उठ के आ जाएगा कि भंगी का मुअन्नस क्या होगा, भंगी का मुज़क्कर क्या होगा, सॉरी, तो वहाँ पे आपको फ़ौरन लगा देना भंगन। उस तरीके
اب یہاں پہ آگے دیکھیں، مذکر الفاظ کے آخر میں نون بڑھا کر، جیسے ناگ سے ناگن، اب کیا کرنا ہے، مذکر الفاظ میں آپ کو نون بڑھا دینا ہے، جیسے ناگ سے ناگن بنا دینا ہے، چمار سے چمارن بنا دینا۔ مذکر کے آخری حرف کو گرا کر نون یا انی کے اضافہ سے، جیسے کہ شیر سے شیرنی، استاد سے استاد استانی، ڈاکٹر سے ڈاکٹرنی، اس کے بعد دیا ہوا ہے کہ مغل سے مغلانی، ڈوم سے ڈومنی، یعنی کہ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ حروف کو گرا کر نون یا انی لگا دینا آپ کو، تو وہ کیا ہو جائے گا کہ مؤنث بن جائے گا۔ اس کے بعد مذکر کے آخری حرف کو ہٹا کر یا بغیر ہٹائے یا بڑھائے، جیسے کہ چوہا سے چوہیا بھی آپ بنا سکتے ہیں، کتا سے کتیا۔ یہ آپ کا جو ہے مذکر اور مؤنث کی جو فہرست تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں پی ڈی ایف ایک ڈال دوں گا، مذکر اور مؤنث کی فہرست پورا ڈال دوں گا، اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ یہاں پہ لاسٹ میں یہ مذکر اور مؤنث کی پورا فہرست ہے، تو وہ پی ڈی ایف ٹیلی گرام پہ ڈال دیں گے، تو وہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ چلیے اب تھوڑا سا میں آپ کو آگے بھی بتا دے رہا ہوں، یہاں پہ اور بھی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ مذکر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مذکر جو ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے، مؤنث کیا ہے، فیمیل ہے۔ اور آپ کو کچھ ورڈ پتہ نہیں ہو یا پھر یہ رولز یاد نہیں ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ بول کر چیک کرنا ہے، جیسے کہ ہوا چل رہی ہے، پہاڑ بہت بڑا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ چیک کریں گے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لڑکا آ رہا تو آپ کو فوراً بول دینا مذکر بول دینا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مؤنث بن رہا تو آپ کو مؤنث بول دینا۔ مندرجہ ذیل الفاظ مذکر ہے، ان کا مؤنث نہیں ہوتا۔ اب کچھ ورڈ ایسے بھی ہیں جن کا مؤنث نہیں بنتا ہے، تو یہ بھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ یاد رکھ لینا ہے، وہاں پہ اس طریقے کا کوشچن بھی آتا ہے، جیسے کہ طوطا کا جو ہے مؤنث نہیں بنتا، کوا کا مؤنث نہیں بنتا، اژدہا جو ایک سانپ ہے وہ اس کا بھی نہیں بنتا، باز کا نہیں بنتا، الو کا نہیں بنتا، تیندوا کا نہیں بنتا، چیتا کا نہیں بنتا، بھانڈ، بھڑوا، ہجڑا، کچھوا، یہ سب کے مؤنث نہیں بنتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ مؤنث ہیں، ان کا مذکر نہیں بنتا۔ یہاں پہ آپ نے کیا سیکھا کہ ان کا مؤنث نہیں بنتا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، مذکر ہیں، ان کا مؤنث نہیں بنتا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ سب ورڈ جو ہیں مذکر ہیں، ان کا مؤنث نہیں بنتا ہے، جیسے کہ چیل کا کیا ہے کہ مذکر نہیں بنتا ہے، چڑیل کا مذکر نہیں بنتا ہے، بطخ کا مذکر نہیں بنتا ہے، ڈائن کا مذکر نہیں بنتا ہے، فاختہ، اس کے بعد مینا، لومڑی، بیوہ، سہاگن، اس کے بعد مکھی، جھنگر، چھپکلی، چھچندر، بھڑ، یہ سب کے جو ہیں مذکر نہیں بنتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ورڈ اور دیے گئے ہیں، اکثر اوقات جو ہے وقت کی جمع ہے، یہ بھی یاد رکھنا، ورڈ بھی آپ کو یاد رکھتے رہنا ہے، جمع اور واحد بھی میں پڑھا دوں گا آپ کو۔ اکثر اوقات الفاظ کے ساتھ نر اور مادہ، نر آپ کو پتہ چل گیا کہ نر مذکر کو بولتے ہیں، مادہ مؤنث کو، نر اور مادہ کا لفظ لگا کر مذکر و مؤنث بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ کچھ دیا ہوا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ کچھ ورڈ ہے، اس میں اگر آپ مؤنث بنانے کے لیے آپ خود سے بھی ورڈ کو جوڑ سکتے ہیں، جیسے کہ مادہ خرگوش۔ اب مادہ آپ نے پڑھا کہ یہاں پہ مادہ جو ہو رہی ہے یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تو اگر آپ سے کوئی بولے گا کہ مادہ خرگوش یہ میل ہے یا پھر فیمیل ہے، تو آپ کو کس طریقے سے پہچاننا ہے، مادہ آپ نے پہچان لیا، مادہ یعنی مؤنث، تو آپ کو فوراً بول دینا یہ خرگوش جو ہے یہ خرگوش مؤنث خرگوش کی بات ہے، کیونکہ خرگوش کا آپ کو خرگوشنی تو بولے گا نہیں، تو اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ یعنی کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کا مذکر اور مؤنث مادہ اور نر لگا کر بنایا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ کچھ ورڈ دیا گیا، جیسے مادہ خرگوش، یعنی کہ اس کی جو ذات ہے یہ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اسم یا صفت کے آخری میں پن لگا کر بنے الفاظ مذکر ہوتے ہیں۔ اسم یا صفت، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ نون کو بولتے ہیں، صفت ایڈجیکٹو کو بولتے ہیں، تو آخر میں اگر آپ پن لگا دیجئے گا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، مذکر بن جائے گا۔ جیسے کہ بچپن جو ایک ہے، یہ بچپن، لڑکپن، دیوانہ پن، یہ سب کیا بن گئے، بچپن، لڑکپن، دیوانہ پن، یہ سارے کے سارے ورڈ جو ہیں مذکر بن گئے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ ہندی مصدر مذکر استعمال ہوتے ہیں، جیسے اس کا مرنا سب کو شاخ گزرا۔ دیکھیں یہاں بتایا گیا ہندی مصدر جو ہے مذکر استعمال ہوتے ہیں، اس کا مرنا سب کو شاخ گزرا، لیکن جب مؤنث لفظ کے متعلق ہوتا ہے تو اس کی صورت بھی مؤنث ہو جاتی ہے۔ جیسے بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، اہل لکھنؤ ہر حال میں مصدر کو مذکر ہی بولتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ یعنی کہ لکھنؤ والے کیا ہوتا ہے کہ ہر حالت میں وہ کیا کرتے ہیں، مذکر کو مصدر کو مذکر ہی بولتے ہیں،
مصدر آپ کو پتہ ہے کہ نون کی علامت ہوتی ہے، مصدر والا بھی میں کلیئر کرا دوں گا۔ ابھی صرف اور صرف جو آپ کو میں نے جو آج پڑھایا ہوں وہ مذکر اور مؤنث کی لسٹ پڑھایا ہوں۔ اب یہاں پہ کچھ فہرست دی گئی ہے، مؤنث کی یہ پورا فہرست ہے، اس کے بعد نیچے جو ہے وہ مذکر کی ہے۔ تو اس کو ایک مرتبہ آپ کو کیا کرنا ہے، خود سے آپ کو ریڈ کر لینا ہے، جو مین بات تھی میں نے آپ کو پڑھا دیا، اور یہ سب کو رولز کو تھوڑا سا آپ کو یہاں سے یہاں تک یہ سب رولز وغیرہ کو آپ کو پڑھ لینا ہے، یہ والا رول کو بھی آپ کو یاد کر لینا ہے، اور یہ سب ورڈ جو ہے اس کو بھی آپ کو ایک طریقے سے دیکھ لینا، جن سے حقیقی جاندار چیز کو بولتے ہیں، جن سے غیر حقیقی جن کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، جن سے حقیقی کو مذکر اور مؤنث پہچاننے کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے، مگر جن سے غیر حقیقی کو مذکر اور مؤنث پہچاننا کافی مشکل ہو جاتا ہے، جیسے ندی کوئی بولے، دلی کوئی بولے، کولکاتہ بولے، تو یہ سب کو پہچاننے میں دقت ہوگی، بٹ آپ اگر بول کر چیک کیجئے گا تو آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ہاں اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کو یہ والا رولز آپ کو استعمال کر لینا، آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ تھی کافی آج کی امپورٹنٹ ویڈیو مذکر اور مؤنث والی۔ امید ہے کہ آپ کو مذکر اور مؤنث سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں۔ مذکر بولتے ہیں میل کو اور مؤنث فیمیل کو، اور اس کے بعد نر اور مادہ۔ نر بولتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مذکر کو، اور مؤنث بولتے ہیں مادہ کو۔ تو نر مادہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، اور ساتھ میں مذکر مؤنث بھی یاد رکھنا ہے، اور تذکیر و تانیث، یہ تین میں سے کوئی سا ورڈ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد بولے گا کہ تذکیر و تانیث اوپر لکھا ہوگا، اور نیچے دیا جائے کہ لڑکا کا تذکیر و تانیث کیا ہوگا، تو آپ وہاں پر کیا ہو جائیں گے کہ گھبرا جائیں گے کہ لڑکا کا تانیث کیا ہے۔ تذکیر اگر پوچھ دے گا کہ لڑکی کا تذکیر کیا ہے تو وہاں پہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو آپ کو مائنڈ میں بیٹھانا ہے کہ تذکیر مذکر، تانیث مؤنث، نر مذکر، مادہ مؤنث۔ اس کے بعد ہے آپ کو یہاں پہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ مذکر اور مؤنث۔ تو یہ تھی آج کی کافی امپورٹنٹ ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس کر کے آپ ضرور بتائیں کہ آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کتنا سیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس ہفتے میں آپ کا اردو کا جو لیسن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ عربی بھی کرایا جائے گا، فارسی بھی کرایا جائے گا، اور جو سبجیکٹ آتا ہے فقانیہ اور مولوی میں، اگر آپ کا مولوی آرٹس ہے، مولوی کامرس ہے، مولوی سائنس ہے، سارا کا سارا سبجیکٹ یہاں پہ کروایا جائے گا۔ انشاءاللہ دسمبر تک سارا سبجیکٹ آپ کا کمپلیٹ کروا لیا جائے گا۔ روزانہ 7 بجے صبح آپ کو ایک ویڈیو ملے گی، ویڈیو کو آپ کو دیکھنا ہے، اور نوٹس وغیرہ بنانا، خالی ویڈیو دیکھ کر آپ کو رکھ نہیں دینا ہے، اس کا نوٹس بنانا، جو میں نے آپ کو بتایا اس کو نوٹس بنانا ہے، اور نوٹس بنانے کے بعد اسی کو روزانہ آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بار میں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تذکیر و تانیث کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا لگاتار پڑھیے گا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ تھی کافی امپورٹنٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔